بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین کرام، آج میرے ساتھ موجود ہیں مصباح رحمان صاحب۔ یہ ہمارے علاقے کے رہائشی ہیں۔ ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں دین سے متعلق، تو یہ چاہتے تھے کہ چونکہ جب ایک آدمی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ بہت سارے ذہنوں میں ہوتا ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آن کیمرہ جو ہے یہ مجھ سے سوالات کریں، اسے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ ان کا بھی کچھ حصہ ہو، جو صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں کہ بعد میں بھی لوگوں کے کام آئے، کیونکہ یوٹیوب پر تو ویڈیوز موجود رہیں گی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا سوالات جو ہیں ان کے ایسے جوابات دے سکوں جو لوگوں کے ذہنوں سے الجھنیں دور کر دیں۔ تو آئیے مصباح رحمان صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کا تعارف بھی کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی مصباح رحمان صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام مصباح الرحمان ہے۔ مجھے کچھ مسئلے مسائل نماز کے سلسلے میں معلوم کرنے تھے، تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ جناب عزیز الحسن صاحب ایک مذہبی چینل کے رہنما ہیں، تو ہم نے سوچا ہم ان سے رہنمائی لیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ تو عزیز صاحب آپ بتائیں گے ذرا کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے مسجد میں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہمیں فجر کی نماز کی جو سنت ہے وہ بھی ہمیں پڑھنی ہے یا ہم امام صاحب کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، جو حناف نے جو پورے تحقیق کے بعد نکالا ہے، اس کا میں آپ کو نچوڑ پیش کر دیتا ہوں جو یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، پہلی بات، ٹھیک ہے، جھگڑا ہی ختم۔ بالکل۔ اچھا، اگر آپ نے نہیں پڑھی اور آپ مسجد کے پاس آ گئے اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو مسجد کے باہر پڑھیں فجر کی سنتیں۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے، وہ لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ جو فجر کی سنتیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑیں، سفر میں بھی نہیں چھوڑیں۔ باقی سنتیں آپ ترک فرما دیتے تھے سفر میں، لیکن فجر کی سنتیں نہیں چھوڑیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعتیں سنت کی ہیں یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی بات جب کہی جائے گی تو ہمارے فقہ حنفی کی یہ خوبصورتی ہے کہ انہوں نے اس کی رعایت رکھی کہ دوسرا فرمان بھی ہے، دونوں پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ کہا کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اب باہر سنتیں پڑھیں، وہ بھی نہیں ہے تو مسجد میں جس جگہ جماعت ہو رہی ہے، مثلا ہال کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ برآمدے میں پڑھیں، برآمدے میں ہو رہی ہے آپ صحن میں پڑھیں، اس جگہ نہ پڑھیں جہاں جماعت ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں جماعت ہو رہی ہے اس سے ذرا ہٹ کے، اگر نہیں ہے کوئی ایسی جگہ مسجد میں، تو کسی ستون کی آڑ لے کے ایک دور ہٹ کے پڑھ لے سنت، اگر 1 رکعت بھی ملنے کی امید ہے جماعت کی۔ ٹھیک، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، جی، جو بات یہ چھپائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاکید پر بھی عمل ہو اور اس ممانعت کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ غلط سلط کر کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حنفی تو یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب مسئلہ۔ نعوذ باللہ۔ اچھا، تو ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں ہم آئے صبح اور ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ آخری رکعت چل رہی ہے، دوسری رکعت چل رہی ہے، امام صاحب دوسری رکعت میں ہے، تو اس صورت میں اگر ہم سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ نماز چلی جائے گی، تو ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں سنتیں یہ؟ جی، اس کے لیے ہے کہ فرض اور فجر کے جو فرض ہیں اس کے اور طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ اچھا، تو طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ
پڑھ سکتے ہیں اشراق کے بعد، وہ یعنی زوال تک، اس وقت میں ان سنتوں کی قضا ادائیگی کر لیں ہم. ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی جان لیں آپ، کہ یہ جو وقت ہے یعنی طلوع آفتاب سے لے کے اور زوال آفتاب تک، یہ خالی وقت ہے. اچھا. جب دوسری فرض نماز کا وقت شروع ہوگا تو پچھلے جماعت کی اگر سنت رہ گئی ہے تو وہ ساقط ہو جائے گی، پھر نہیں پڑھی جا سکتی. پھر صرف فرض قضا پڑھیں گے ہم. فرض قضا پڑھیں گے. اور یہ جو وقت ہے چونکہ یہ خالی ہے، اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیں آپ سنت کو. ابھی دوسری فرض کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، دوسری جماعت کا. یہ اچھا، ایک صورت میں یہ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ فرض کریں کسی وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی فجر کی نماز میں، اور ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے، تو ہم فجر کی نماز کس طرح پڑھیں؟ پھر ہمیں وہ قضا ہو جائے گی فجر کی نماز، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں پہلے سنتیں پڑھیں پھر 2 فرض پڑھیں، تو یہ کیا کس طرح پڑھنی چاہیے ہمیں؟ زوال سے پہلے پہلے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زوال سے پہلے پہلے پڑھنی، تو ہم اسی طریقے سے پڑھیں، پہلے 2 سنتیں پڑھیں پھر 2 فرض پڑھیں؟ جی بالکل اسی طرح پڑھیں. اور اس میں تو یہ ہے، یہ بھی ہے کہ اگر آنکھ کا نہ کھلنا یہ عذر شرعی ہے. اچھا. یعنی آپ کا ارادہ بھی تھا، کچھ تھا، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی آپ کی، ہاں. تو اگر جس وقت آنکھ کھلی ہے سورج طلوع ہو چکا ہے، اگر آپ فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لیں اس وقت، تو امید یہی ہے کہ اس میں پورا آپ کو ثواب ملے گا. وہ قضا نکل آئے گی پھر. قضا تو وہ ہو گئی، لیکن یہ کہ عذر شرعی ہے تو اس میں امید یہ ہے کہ ثواب پورا ملے گا. پورا ملے گا. جی. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح فرض کریں 9 بجے آنکھ کھلی ان کی یا 8 بجے آنکھ کھلی، تو فوراً کے فوراً پڑھ لینی چاہیے. فوراً اگر وضو کر کے اسی وقت نماز پڑھ لیں اور اسی طرح پڑھیں، پہلے 2 سنتیں پڑھیں پہلے پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھیں. جی جی. چلیں ماشاء اللہ، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی اس پہ. اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا تھا کہ ہم اگر فرض کریں ہماری فجر کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو ہم اس کو کس طرح ادا کریں. تو یہ آپ نے بہت آسانی کر دی لوگوں کے لیے کہ آپ کی اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے ویسے ہی آپ اس کو اسی طرح ادا کر لیں. جی بالکل. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں کوئی اور سوال ہو تو آپ اپنا تیار ضرور کر دیں. انشاءاللہ. بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ان کے دماغوں میں ہوتے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتا رہوں گا وقتاً فوقتاً. بہت شکریہ جناب عزیز الحسن صاحب آپ کا.